امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا. آپ فرماتے ہیں ایک بزرگ آدمی, بوڑھا آدمی چوک میں جا کے بیٹھ گیا. ہے کوئی میرے سے مزدوری کروا لے, ہے کوئی میرے سے مزدوری کروا لے. صبح سے شام ہو گئی, نوجوانوں کو لے گئے, تکڑے لوگوں کو لے گئے, اس بزرگ کو کوئی نہ لے کے گیا. اللہ اکبر. اس آدمی کو پتا بھی تھا میرے گھر میں ہے کچھ نہیں, اس آدمی کو پتا بھی تھا آج میرے گھر کے اندر آٹا کوئی نہیں. اللہ اکبر. شام کو گھر جا رہا ہے, اللہ غنی. باقی اس نے دن روڈ پہ نہ گزارا, مسجد کا دروازہ کھلا دیکھ کے مسجد میں چلا گیا اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کے دربار میں رونے لگ گیا. کہنے لگا الہی دنیا داروں نے مزدوری نہ کروائی, اللہ تو مزدوری کروا لے. میں تیرا قرآن پڑھوں گا, نفل پڑھ کر کے تیرے آگے سجدے کروں گا, یا اللہ درود شریف پڑھ کے دعا کروں گا. یا اللہ ساری کائنات کو دینے والے اگر مجھے بھی تو روٹی دے دے, تیرے خزانے میں کیا کمی آ جائے گی. یہ دعا کر کے اپنے گھر کی طرف چلا. اللہ اکبر. سوچتا جا رہا ہے بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا, بیوی کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا. دروازہ بجایا, بیوی نے دروازہ کھولا, خالی تھیلا دیکھا. بیوی بھی بڑی صابرہ تھی, کہنے لگی اندر آ جاؤ, آپ کا ہاتھ منہ دھلا دو. اللہ اکبر. میرا ہاتھ منہ کیا دھلائے گی, میں تو سارا دن روڈ مارچ نہیں کر کے دھکے کھا کے آ گیا. بیوی کہنے لگی ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, کل اللہ نے دیا تھا کل کھا لیا, آج اس نے بھوکا رکھا تو کوئی بات نہیں. اللہ اکبر. پاکا خدا کی نعمت سمجھ کے برداشت کریں گے. خدا پاک کی قسم ہسپتالوں کے اندر چلے جاؤ, کوئی فالج کا مریض پڑا ہے, کوئی میرے عزیزوں بلڈ پریشر کا مریض پڑا ہے, کسی کے دل کے وال بند ہے, خدا کی قسم اس پر بیماری نے حملہ نہیں کیا, بیوی کی تلخ کلامی نے حملہ کر دیا. گھر سے گیا تھا چک چک بک بک کرتا گیا, گھر میں آیا بک بک کرتا ہوا آیا, اسے کوٹ نہیں ملے, اس کی ماں کو گالی ملی, اس کے بھائی کو گالی ملی, اس کی بہن کو گالی ملی. مجھے بچوں نے بتایا تیرا بھائی دکان پہ کیا لینے آیا تھا, مجھے رکھ یا اپنے بھائی کو رکھ, وہ مرتا کیا نہ کرتا, خاموش ہوگا. اس کے خون نے پمپنگ شروع کر دی, تیزی شروع کر دی, خون دماغ کی طرف چڑھا, رگوں میں برداشت نہ ہوا, رگ پھٹ گئی, شریان پھٹ گئی, بیماری ہو گئی. سامنے پڑا ہوا ہے, اب ہو کر کے رو رہی ہے, اب چوڑیاں توڑ رہی ہے, اب کہہ رہی تیرے بغیر میرا کیا بنے گا, تیرے پھر زندگی میں کیسے جیوگی. علاقے کی محلے والی کی سلا والی کی پوری عورتیں آ گئی, اس کے کان میں کہنے لگی جنازہ اٹھنے والے اپنے حق معاف کرا لے. اب حق معاف کیا کرائے گی, جیتے سے مسکرا کے بات نہ کی, آج اس کے مرنے پر تجھے رونے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے. بیوی صابرہ تھی, صبر. کہنے لگی کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے دے گا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے اسی بے چینی میں ساری رات اس آدمی کو نیند نہیں آئی. اگلے دن بیوی سے وعدہ کر کے گیا انشاءاللہ آج تو میں مزدوری کر کے آؤں گا. بیوی کہنے لگی کل نہیں کر کے آئے تھے, کل جس کی مزدوری کر کے آیا تھا اس نے میری مزدوری نہیں دی, لیکن مجھے یقین ہے وہ کسی کی مزدوری رکھتا کوئی نہیں. اگلے دن گیا تو سویرے لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا رہا, او بھائی مجھ سے دکان میرے سے مزدوری کروا لو, تمہاری تگاری بھی اٹھاؤں گا, تمہاری اینٹیں بھی اٹھاؤں گا, پورا نوجوانوں سے زیادہ کام کروں گا. کوئی اسے آدمی لے کے نہ گیا. پھر مسجد کے اندر چلا گیا اور جا کے رونے لگا, یا اللہ سورج ڈھلنے والا ہے, شام ہونے والی ہے, کیا کروں, گھر کی کرالی خالی ہے, آٹے کا برتن خالی ہے. اللہ اکبر. لیکن اللہ تیری ذات سے مجھے شکوہ کوئی نہیں, جس حال میں رکھ کے اللہ میں راضی ہوں. شام کو گھر گیا, دروازہ بجایا, سر نیچے ہے. بیوی کہنے لگی سر نیچے کیوں کر رکھا ہے, سر اٹھا, مجھے پتا ہے تو کہاں سے آیا. اللہ اکبر. کہاں سے آیا, کہ میں نے بڑی مزدوری کی کوشش کی, اللہ اکبر, بالآخر مجھے مزدوری مل گئی, لیکن جس کی مزدوری کر کے آیا اس نے آج بھی مجھے دھیانی کوئی نہ دی. وہ رکھے گا نہیں, انشاءاللہ ضرور دے گا, آج نہیں تو کل ملے گا. اگلے دن تھیلا لے کے نکلا, کہنے لگا آج تو 3 دن کی دھیانی لے کے آؤں گا, آج تو 3 دن کی مزدوری لے کے آؤں گا. صبح نکلا, پھر کسی نے دھیانی پہ نہ رکھا, سارا دن مسجد میں ذکر اذکار میں گزار دی. شام کو تھیلا لے کے چلا, گھر کے پیچھے سامنے جاڑیاں سی تھی, اس کے پیچھے بیٹھ گیا. بے خیالی میں پتہ نہ لگا, آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگ گیا, یا اللہ آج تو میرے پاس باہر کا بھی کوئی نہیں, یا اللہ آج پتہ نہیں کس حالت میں جا کے ملوں گا, بیوی زندہ بھی ہوگی یا مری پڑی ہوگی, الہ العالمین بچوں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا. پروردگار عالم غیب کے خزانوں سے انتظام کر دے. یقین جانو جب دل ٹوٹا اور آنکھ سے آنسو نکلا, آسمان والے کا نظام حرکت کے اندر آ گیا. بے خیالی میں پتہ نہ لگا,
اس تھیلے کو مٹی سے بھرنے لگ گیا، مٹی سے تھیلا بھرا، اپنے گھر کی طرف چلنے لگا، پہلا قدم اٹھا، ہنڈیا کے پکنے کا، آگ کے جلنے کا دھواں نظر آیا، زور سے تیزی سے آگے بڑھا، جتنا آگے جا رہا تھا سالن کے پکنے کی، روٹی کے پکنے کی خوشبو آنے لگی۔ اللہ اکبر، اختیار نہ رہا، دروازے پر جا کے دروازہ بجایا، کنڈا بجایا، گھر والی باہر آئی، کہنے لگا مبارک مبارک ہو، تجھے ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا اتنے بڑے مالک کی تو مزدوری کر کے آیا، جس نے راشن کا ڈھیر گھر بھیج دیا، سبزی ترکاری کا ڈھیر گھر بھیج دیا۔ اللہ اکبر، اس نے تو تھیلے پہ مٹی ڈالی ہوئی تھی، کہنے لگا مجھے بتا تو صحیح یہ کہاں سے آیا؟ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، جس کی روزانہ مزدوری کر کے آتا ہے اس نے تیری مزدوری بھیجی ہے۔ اللہ اکبر، مارے خوشی کے گھر پہ جانے لگا، بیوی کہنے لگی ایک پیغام تو سن لے، ایک سندیشہ تو سن لے، کیا جس کی مزدوری کر کے آیا اس نے تیری 3 دن کی مزدوری بھیجی، جاتا وقت صرف پیغام دے کے گیا کہ اپنے مزدور سے کہنا تو مزدوری میں کمی نہ کرنا، ہم تجھے دینے میں کمی نہیں کریں گے۔ آج تو ہمیں دکان سے رزق ملتا ہے، آج ہمیں کارخانے سے رزق ملتا ہے، آج ہمیں فیکٹری سے رزق ملتا ہے۔ جس دن بندے کا یقین ہو گیا کہ رزق دکان نہیں دیتی، رزق فیکٹری نہیں دیتی، رزق تو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے، یقین جانو نماز کے سجدے میں اللہ نے رزق کو چھپا کے رکھا ہے۔ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور خدا کے بندے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کیا دعا؟ اللہم انی، فرشتوں نے سکھائی حضور کو دعا، فرمایا میرے امت کو یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، یا اللہ مجھے نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ مجھے گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما دے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، یا اللہ میری زندگی سے گناہوں کو دور کر دے، وحب المساکین، یا اللہ مسکینوں سے کے ساتھ میری محبت کر دے، مسکینوں کو میرے ساتھ ملا دے، غریبوں کو میرے ساتھ ملا دے۔ پھر کمری والے نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ اکبر، آپ نے دعا کی، اللہم احیینی مسکینا، اللہم احیینی مسکینا، یا اللہ مجھے پڑوسی بھی مسکین دینا، مجھے پڑوسی بھی غریب بھی دینا، وَأَمِتْنِی مسکینا، یا اللہ جب میری موت آئے تو غریبوں میں مجھے اٹھانا، یا اللہ جب میری موت آئے غریبوں میں اٹھانا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، مجھے میری بات پہ یقین نہیں، جنت البقیع میں چلے جانا، عمرہ کرنے جاؤ گے، مدینہ شریف کی حاضری پہ جاؤ گے، مدینہ شریف اماں فاطمہ کی قبر پہ چلے جانا، ساتھ ہی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی 8 گھر والیاں یعنی 9 ازواج مطہرات ایک ہی احاطے میں آرام فرما رہی ہے۔ اللہ اکبر، وہاں اماں حفصہ بھی آرام کر رہی ہے، اماں ام